ناظرین کرام السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ مولانا مظفر عباس حسی صاحب ہیں. ان سے ہم کچھ سوال جواب کریں گے. بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے جناب. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آج کل کی جو جوان پیڑھی ہے خودکشی وغیرہ کر رہی ہیں, سوسائڈ وغیرہ کر رہی ہیں, تو ان کو کچھ بتائیے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا کہ ہم مر جائیں گے تو اوپر سب صحیح ہو جائے گا, خدا ہم کو اس سے تو کم وہ دے گا کہ ہم بہت پریشان ہیں اس دھرتی پہ, دنیا میں بہت پریشان ہیں, وہاں جا کے سب صحیح ہو جائے گا. تو کچھ بتائیے آپ لوگوں کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال جو آپ نے کیا ہے یہ بڑا سنجیدہ بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے. ایسی ملت اور ایسے مذہب کے لوگ جو کربلا سے وابستہ ہوں, اہل بیت سے وابستہ ہوں, وہ خودکشی کی طرف مائل ہوں تو یہ تعجب خیز بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے. پہلی بات تو یہ کہ آج کا جو میڈیا ہے اور یہ انٹرنیٹ کی دنیا, اس نے بہت زہریلا ماحول پیدا کر دیا ہے. بچے جذباتی ہوتے ہیں اور ان میں کچھ دین کی تعلیم کی کمی بھی ہے. گھر کے ماحول کو بھی اس میں دخل ہے. پیرنٹس یعنی والدین کا اپنے بچوں کی طرف سے غفلت برتنا بھی اس کا ایک سبب ہے. ہمیں مجلسوں سے سبق لینا چاہیے. شہداء کربلا علیہ السلام سے جو سبق لینا چاہیے, مشکل, پریشانی, صعوبت, پرابلمس کتنے ہی بھی ہوں ان کو فیس کرنا چاہیے, ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے. اور جیسا ابھی آپ نے بتایا کہ یہ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا, نہیں, یہ تو دنیا بہت کم مدت والی دنیا ہے. پرماننٹ دنیا تو وہی ہے. وہاں کے عذاب بھی بہت طولانی اور لمبے لانگ ہیں اور وہاں کی نعمتیں بھی بڑی طولانی اور لانگ ہیں. تو یہ تو بیکار ہے بہانہ بنانا کہ چھٹکارا ہو جائے گا. نہیں, چھٹکارا نہیں, بہرحال عمل کی سزا ملے گی. اور خودکشی, سوسائڈ, یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس لیے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنی زندگی کا مالک نہیں ہے, وہ ایز اے ٹرسٹی ہے. وہ تو ایک کیئر ٹیکر کہہ لیجئے, نگراں کہہ لیجئے. خودکشی جائز نہیں ہے, حرام ہے. اور حرام موت مرنا یہ اللہ کی نظر میں اچھی چیز نہیں ہوتی. چاہتے ہیں شہادت ملے, ہمیشہ کی زندگی ملے. محبت اہل بیت پر اپنی زندگی کا سفر جاری اور ساری رکھنے سے ملتا ہے. میں گزارش کروں گا کہ محلے محلے میں ایسی سوسائٹی قائم کی جائے جو بچوں کو گاہے بگاہے دین کی رغبت, دینی تعلیم کی رغبت, شہداء کربلا سے نسبت کا, اہمیت کا معاملہ ان کو بتایا جائے. نوجوان آپس میں, یہ علماء کی بھی تھوڑی سی میں کوتاہی تو نہیں کر سکتا, غفلت بھی نہیں کر سکتا, لیکن ذرا سا نظر اندازی کا سا ایک شائبہ نظر آتا ہے. وہ تھوڑا سا ہفتہ ہفتہ اپنے اپنے محلے کے نوجوانوں کو ان حقائق کی طرف متوجہ کریں, والدین کو متوجہ کریں, معاشرے کی اصلاح کریں اور لوگوں میں احساس پیدا کریں کہ کربلا کیا ہے, اسلام کیا ہے, مذہب کیا ہے, اہل بیت علیہ السلام کیا ہے, اور ان سے وابستگی کے تقاضے کیا ہے, ڈیوٹیز کیا ہے, فرائض کیا ہے, لوازمات کیا ہے. تو یہ سب بتائیں. یہ خودکشی وشکشی کوئی نہیں کرے گا. یہ نیٹ والا جو معاملہ ہے نا, یہ زیادہ تر کیس ہوتے ہیں اصل میں لو, محبت والے, پیار والے. کوئی دھوکہ دے گئی لڑکی, اس میں آپ نے بھروسہ ہی کیوں کیا, اپنے والدین کو بتاتے. اگر اچھی لڑکی تھی تو رشتہ بھجوا دیتے اسلامی طریقے سے جو قرآن مجید میں شریعت میں ہے. اس چینل سے آپ پراپر آتے, آپ شادی کر لیتے, شادی اچھا معاملہ کچھ صحیح ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں کہ والدین کی بات سن لیں گے تو ان کو اتنا برا لگ جائے گا کہ کہیں ہاں, گے وہ شروع سے ان کو اصل میں تیار نہیں کیا گیا نا. اچانک جب کسی کو آپ کہیں گے تو برا لگے گا. اب ان کو اگر آپ اسی معاملے میں ڈالتے کہ ان کو احترام والدین کا پیش نظر ہوتا اور اس کا احساس کرتے, والدین کی بات بھی مانتے. والدین کی بات کیوں نہیں مانتے؟ والدین کو غور کرنا چاہیے ان کی یہاں تربیت میں کیا کمی ہے, کیا خامی ہے. بچے یکلخت والدین کے سرکش اور سرتاب نہیں ہو سکتے. والدین ہی کی کوتاہیوں کا دخل ہوتا ہے. انہیں سوچنا چاہیے, اپنی زندگی بچوں کے سامنے پاکیزہ اور اسلامی پیش کرنا چاہیے اور انہیں ہی بتانا چاہیے. انشاءاللہ یہ سب رک جائے گا. اچھا سرکار, اگر ایسے انسان اگر سوسائڈ کرتے ہیں تو کیا ان کا غسل و کفن یا دفنانا کیا جائز ہے؟ ہاں ان کی مجلسیں ہاں ہاں. دیکھیے,
اس کا مسلمان ہونا تو ثابت ہے، وہ کافر نہیں ہو جاتا۔ اور ہمارے یہاں تو شریعت میں کوئی بھی ملے آپ کو جنازہ، یہ غرض نہیں کہ وہ کافر کا ہے، مشرک کا ہے، ہندو کا ہے، مسلم کا ہے، سکھ کا ہے، عیسائی کا ہے، کسی کا بھی ملے، اگر وہ لاوارث ہے، کوئی نہیں ہے، تو آپ اس کو غسل دیں، کفن پہنائے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھے۔ اور نماز جنازہ میں ایک تکبیر الگ سے ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، اللہم احشرہ مع من یتولی۔ پروردگار ہم تو اس کے بارے میں نہیں جانتے، تو اس کا حشر اسی کے ساتھ کرنا جس سے دنیا محبت کرتا تھا۔ تو اسلام اس بات کا ہم کو درس دیتا ہے کہ میت کسی کی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ادھر سوسائڈ کیا وہ خود گناہ گار ہے، بے شک۔ لیکن وہ مسلمان تو تھا، کلمے کا شریک تھا، بس اتنا ہے۔ آپ اپنی طرف سے ہماری قوم کو جو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ماشاء اللہ آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے جذبات صادق ہیں، پروردگار آپ کی توفیقات و تائید میں اضافہ کرے، آپ بھی معاشرے کی اصلاح میں، اس کی صحت مندی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ۔ قوم کو بھی آپ کے ساتھ کوآپریشن کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، تاکہ آپ کا حوصلہ اور آگے بڑھے۔ اس دور میں جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں وہ بڑے قابل قدر بھی ہیں، اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کے حوصلے نہیں توڑنا چاہیے، بلکہ ان کو انکریج کرنا چاہیے، آگے بڑھانا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ بزرگوں کا اور قوم کے افراد کا یہ فریضہ ہے کہ جو بھی اس فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں، ان کے کندھے سے کندھا ملا کر چل کے ان کے حوصلوں کو پختہ کریں، اور ان کے کام میں ان کی آسانیوں کے لیے راہ فراہم کریں۔ یہی وقت کا تقاضا ہے، یہی بات ہے۔ اہل بیت سے قریب زیادہ سے زیادہ لوگوں پر دیکھیے، جو ہوتا ہے نا سوسائڈ کا مسئلہ، یہ عقیدے کی کمزوری ہے، اس کی جڑ میں۔ بے شک۔ چونکہ ہم نے ایمان اور عقیدے پختہ نہیں کیے، اعمال کی طرف تو کبھی کبھی ہم توجہ دلا دیتے ہیں، لیکن عقائد کی طرف نہیں توجہ دلاتے۔ عقائد بھی بہت مضبوط کرنا بہت ضروری ہے بچوں کے، انہیں عقائد پڑھانا، اصول دین ان کے مضبوط کرنا، یہ اہم ہے، یہ ضروری ہے، امپورٹینٹ ہے کہ فوراً ہی ان کو یہ نہ کہیے کہ یہ کرو یہ کرو، نہیں، بتائیے پہلے توحید، عدالت اور صاحب رسالت اور امامت اور قیامت اور اس کے جو متعلقات ہیں وہ سب بتائیں، ان کے عقیدے پختہ کیجیے تاکہ عمل میں پختگی پیدا ہو اور ان سب چیزوں کے وہ قریب نہ آئے۔ جب آپ اہمیت اہل بیت اور اہمیت رسول ان کو بتائیں گے، اہمیت توحید وغیرہ ان کے دلوں میں ڈالیں گے، تو ان کو احساس ہوگا اور انہیں ایک للک پیدا ہوگی کہ وہ ان کے ہسٹری لائف یعنی سوانح حیات کو پڑھیں، ان کے کارناموں کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو انہی کے نقش قدم پر گزاریں، سیف بھی رہیں گے، محفوظ بھی رہیں گے۔ اور میں آپ کے لیے خصوصیت سے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی درگاہ بے کس پناہ میں گزارش کرتا ہوں کہ مولا آپ توسل بنے، وسیلہ بنے ان نوجوانوں کی تائیدات و توفیقات کا، ان کا کام ایسے ہی چلتا رہے اور یہ خوش و خرم رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔